بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے۔ وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، تو کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بوڑھی عورت کا خیمہ دیکھا۔ وہاں پہنچے تو کہا، ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے کہا، بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ایک مریل بکری کہاں تھی؟ وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا، میں اس سے دودھ نکال لوں؟ اس نے کہا، بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کہا، آپ اجازت دو۔ اس نے کہا، لے لو۔ کیونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا، تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جو اس جیسی بکری سے دودھ نکالتا ہے۔ لہٰذا وہ آپ کو دیکھنے لگی، تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ نیچے لٹک گئے اور پورا ڈول دودھ سے بھر دیا۔ بکری کے دودھ سے ایک گلاس بھی نہیں بھرتا، لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا۔ اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا اور چلے گئے۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں تو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 برس زندہ رہی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت کی وجہ سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی۔ جب شام کو اس کا خاوند آیا تو وہ کہنے لگا، یہ دودھ کدھر سے آیا؟ اس نے کہا، یہ اس بکری سے۔ اس نے کہا، کملی ہو گئی ہو، اس میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا، اسی سے آیا ہے۔ اس نے کہا، اپنی عقل کا علاج کرو، اس سے کیسے آ گیا؟ کہا، نہیں، کوئی ایک جادوئی شخصیت والا آیا تھا، نوجوان تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے بکری کے تھنوں کو نیچے کیا اور دودھ بھرا اور چشمہ بنا دیا۔ کہا، اچھا، کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء اس الفاظ کا ترجمہ کرتے تھک جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، وما بعد رأیت رجلا آخر الوباء حبج الواج حسن الخلق لم تعبن السجد لم تزرب به سعلى أزج أكرم وسيم كسيم في عينيه تاج في صوته سحر في لحيته كصاها في عنقه سطع إن تكلم علاه وإن سكت علاه القى هو عنده الثلاثة۔ ہمیں بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ابو معبد، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا، مجھے کبھی نہ ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پہ آ گیا۔ کہا، مجھے ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھی، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھی۔ میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، ان 7 کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ ان جیسی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ کہا، آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، دل کو ان کی آواز پکڑتی تھی۔ ان کی گردن لمبی اور خوبصورت تھی، اور 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ تھا، چمکتا تھا، اور دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تو وقار چھا جاتا۔ خوبصورت سیاہ کالے بال، این گھنگریالے تھے،
پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا، سیدھا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، خود اس طرف بیٹھے ہیں اور پیٹ اس طرف جا رہا ہے، پیٹ اس طرف ہوتا ہے، خود اس طرف ہوتے ہیں۔ اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے، حلال کھاؤ، حلال کا بھی طریقہ بتایا ہے، جانور بن کر نہ کھاؤ، انسان بن کر کھاؤ، کھانا ہی ہے تو اس کے 3 حصے بنا کر کھاؤ، غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ ایک حصہ چھوڑو، ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی، لیکن اتنا کھانے کے بعد ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک یہ بیکریاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں، صحت مند کوئی نہیں ہوگا۔ بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی ہے، کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے ہیں۔ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی ہے، تباہ کے کھانے سے شوگر ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کی چیزیں بھی بتائی، کھانے کے آداب بھی بتائے۔ کہنے لگی 2 لفظ جو کسی نے نہیں بولے دنیا میں، کہنے لگی ابو معبد، میں اسے دیکھتی تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی، پھر جب دیکھتی تھی تو طلب اور بڑھ جاتی تھی، وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری۔ وسیم وسیم وسیم، کہا ابو معبد، میں جدھر سے انہیں دیکھتی حسن ان کا ہر طرف سے غلام ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ قسیم قسیم قسیم، قسیم اسے کہتے ہیں جسے چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو، اور وسیم اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر نہ دل بھرے نہ آنکھ۔ دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد حسن ختم، کشش ختم۔ ایک ہستی کائنات میں آئی ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، ان کو جتنا بھی دیکھا جاتا اور دیکھنے کا شوق ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی اور آپ نے اٹھا لی۔ یہ ہمارے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔